مبارک ہو، ایران کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا۔ ابنائے ہرمز جمعے کو جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کے بعد کھل جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں ایران کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کو ایک عظیم معاہدہ قرار دے دیا۔ کہا کہ یہ پورے خطے میں امن اور سلامتی کو یقینی بنائے گا۔ ماضی میں کئی صدور ایران کے ساتھ امن قائم کرنے کی کوشش کرتے رہے مگر ناکام رہے۔ موجودہ پیش رفت پہلی مرتبہ حقیقی امن کی جانب عملی قدم ہے۔ جنگ کی تاریخ رات کے بعد امن کا سورج طلوع ہو گیا۔ ایران اور امریکہ نے لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوجی کارروائی کی فوری اور مستقل بندش کا اعلان کر دیا۔ معاہدے کی باضابطہ تقریب 19 جون کو جنیوا میں ہوگی، جس کی میزبانی پاکستان کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی اجلاس میں خطاب، کہا آج دنیا نے تاریخی سنگ میل عبور کیا۔ فیلڈ مارشل نے اس مقصد کے لیے غیر معمولی کردار ادا کیا۔ مذاکرات کے دوران کئی نشیب و فراز آئے مگر عظیم سپوت فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے ہمت نہیں ہاری۔ ٹرمپ، ایرانی سپریم لیڈر اور ایرانی صدر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جنگ سے پاکستانی معیشت پر بے پناہ دباؤ آیا، پاکستان کے عوام نے حکومت کا بھرپور ساتھ دیا۔ عالمی معاشی حالات کی بہتری کے لیے اثرات عوام تک پہنچائیں گے۔ اور محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج لاہور میں ہوگا۔ چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کی صدارت میں اجلاس بادشاہی مسجد میں منعقد ہوگا۔ ماہرین کے مطابق آج غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر 12 گھنٹوں سے بھی کم ہوگی، جبکہ کراچی میں غروب شمس اور قمر کے درمیان فرق 37 منٹ اور پشاور میں 42 منٹ کا ہوگا۔ سعودی عرب میں بھی آج اجلاس ہوگا۔ یکم محرم الحرام کو خلاف کعبہ تبدیل کیا جائے گا۔ ایران نے بھی امریکہ کے ساتھ امن معاہدے پر اتفاق کی تصدیق کر دی۔ نائب ایرانی وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ مفاہمتی یادداشت کا متن حتمی طور پر دے دیا گیا ہے اور اس کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ اسلام آباد ایکارڈ پر دستخط جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے۔ کاظم غریب آبادی نے واضح کیا ہے کہ اگر معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو ایران خود اقدامات کرے گا۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر نے ایرانی قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ کے حکم سے امریکہ اور اسرائیل کو شکست فاش ہوئی اور ایرانی قوم کی مرضی دشمن پر مسلط کر دی گئی ہے۔ مسلح فوج اور مزاحمت کاروں کی ثابت قدمی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ایران امریکہ معاہدہ آخری مراحل میں ہے۔ تقریب جمعے کو جنیوا میں ہوگی۔ اس سے قبل پڑوسی ممالک کے دورے کریں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی نیوز کانفرنس، کہا کہ ہم نہیں بھولیں گے کہ ہم نے بڑی تعداد میں اپنی قیادت کو کھو دیا ہے۔ ہم ایرانی عوام پر اسرائیل اور امریکی مظالم کو نہیں بھول سکتے۔ ایرانی عوام نے اپنی قیادت کا بھرپور ساتھ دیا، اتحاد کی مثال قائم کی گئی۔ لبنان میں جنگ کا خاتمہ مفاہمتی یادداشت کا لازمی اور بنیادی حصہ ہے۔ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمت کا گرم جوشی سے خیر مقدم کرتا ہے۔ یہ پیش رفت مسلسل سفارتی کوششوں اور دوست ممالک کے اجتماعی عزم کی عکاسی کرتی ہے کہ تصادم کے بجائے مذاکرات اور بات چیت کا راستہ اختیار کیا جائے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان نے اس پورے عمل کے دوران تمام متعلقہ فریقین کے ساتھ فعال رابطہ برقرار رکھا، ہمیشہ تحمل، بردباری اور تعمیری سفارتکاری پر زور دیا۔
امید ہے دستاویزات پر دستخط طے شدہ وقت پر ہو جائیں گے. ترجمان چینی وزارت خارجہ کا خیر مقدم. کہا کہ تمام متعلقہ فریق مکالمے اور مذاکرات کے ذریعے پرامن آپشن کے پرعزم حل کے لیے اور عالمی برادری کے ساتھ مل کر امن کی بحالی کے لیے کام کریں. ترجمان نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا بین الاقوامی برادری کے مشترکہ مفاد میں ہے. امید ہے کہ محفوظ اور آزادانہ بحری آمد و رفت جلد بحال ہو جائے گی. امریکہ ایران امن معاہدے میں پاکستان کی مؤثر سفارتکاری دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بن گئی. امریکہ ایران امن معاہدے میں مؤثر ملٹری ڈپلومیسی پر نوبل پیس فار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایکسپرٹ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا. سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے عسکری قیادت کی بھرپور پذیرائی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو امن کا سفیر قرار دیا جا رہا ہے. وزیر اعظم کے امریکہ ایران امن معاہدے سے متعلق ٹویٹ کو چند ہی گھنٹوں میں لاکھوں صارفین نے ری ٹویٹ کیا. پاکستان کی کوششوں کو سراہا. بھارتی سینئر صحافی نے پاکستان کے اہم کردار کا اعتراف کیا. ماہرین کے مطابق پاکستان کے دور اندیش سیاسی عسکری قیادت نے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان عالمی امن اور استحکام کا علمبردار ہے. جس تحمل سے، بردباری سے، دانشمندی کے ساتھ ہماری قیادت نے، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اور ان کی ٹیم نے جس طرح اس سارے نازک مسئلے کو حل کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے اختتام تک پہنچ چکا ہوا ہے. یہ سفارتی محاذ پہ جو ہم نے جنگ لڑی ہے، امن کے لیے جنگ لڑی ہے. قومی اسمبلی اجلاس میں امریکہ ایران معاہدے پر پوری قوم کو مبارکباد. وزیر دفاع خواجہ آصف نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ 78 سال میں اتنا بڑا اعزاز پاکستان کو پہلے کبھی نہیں ملا. پاکستان نے تحمل اور دانش مندی سے کردار ادا کیا. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے نازک مسئلے کو حل کر کے دکھایا. کوئی شک نہیں ہم تاریخ ساز لمحات سے گزر رہے ہیں. پاکستان نے سفارتی محاذ پر جو جنگ لڑی وہ امن کے لیے تھی. وہ دن دور نہیں جب فلسطین کا مسئلہ بھی حل ہوگا. ورلڈ آرڈر میں چیف کو ورلڈ آرڈر میں لا کے کھڑا کیا. قومیں، دنیا، انٹرنیشنلی لوگ چیف کو ٹرسٹ کرتے. ہمیں چیف کی صورت میں ایک لیڈر اور لیڈروں پہ ہی بھروسہ کیا جاتا ہے، لیڈروں پہ تو بھروسہ کیا نہیں جاتا. دنیا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پر اعتماد کرتی ہے. پاکستان کو فیلڈ مارشل کی صورت میں ایک مضبوط لیڈر ملا ہے. سینیٹر فیصل لاڈے کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو. کہا بھروسہ لیڈر پر ہی کیا جاتا ہے، لیڈروں پر نہیں. فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان کا وقار عالمی سطح پر بلند ہوا. مار کے حق میں بھارت کو عبرتناک شکست دی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.